میرے محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ روایات احادیث اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے لسان اقدس سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جن میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور جو مظالم ہوئے ہیں اور ان پہ حملہ ہوا ہے اور ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، ان کی طرف یا اشارہ ہے یا تصریح ہے، اور یہ روایات شیعہ مصادر میں سے ہے، اور ان روایات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک پروگرام میں اس کو پیش نہیں کر سکوں گا، اور ان کو پیش کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت دل خراش ہوتے ہیں، اور یہ ایک آن لائن پروگرام ہے۔ اگر یہ کوئی ایسا پروگرام ہوتا جو آپس میں بیٹھ کر ہوتا تو وہاں پہ یہ زیادہ مناسب ہوتا، کیونکہ وہاں پہ انسان کا جب کلیجہ پڑ جاتا ہے، انسان کے دل کے جب ٹکڑے ہو جاتے ہیں، انسان کی دل و جگر کو جب آگ لگ جاتا ہے، تو انسان وہاں پہ اگر چیخے، اگر پکارے اور اگر زار و قطار روئے تو اس میں حق ادا ہو جاتا ہے، کچھ کلیجہ کچھ ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈا ہو۔ لیکن یہاں پہ آن لائن ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے طرف من الانباء والمناقب، تعلیف سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کتاب چھپی ہے ایران میں، یہاں پر الطرف التاسع فی تسلیم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فاطمة الى علی علیہ السلام عند وفاتہ۔ یہ اس باب میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے جو اس کو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار میں لایا ہے، اور ان کے الفاظ ایک ہیں، اور میں آپ کو اس کتاب بحار الانوار سے یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور دکھاؤں گا۔ اچھا، کتاب یہ ہے میرے محترم ناظرین، روایت ہے حضرت امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے، حضرت امام باب الحوائج علیہ السلام سے، ملاحظہ فرمائیے بحار الانوار ہے، اور یہاں پر آپ کو یہ جلد نمبر 22 ہے، یہاں پر تاریخ نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحار الانوار کے کئی مجلدات سیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مشتمل ہے، اور اس کے مجلدات کا جو سیرے کے متعلق ہے، آخری مجلد نمبر 22، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے ایام اور ان کے وصیت کے احوال وہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں، تو یہ اس سلسلے میں ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 31 صفحہ نمبر 484، یہاں پر عن عیسی بن الضریر سے روایت نقل کرتے ہیں، اور سند اس کا موجود ہے کتاب سید ابن طاووس میں۔ اچھا، قلت لأبی، حضرت امام باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام مغارب و مشارق جعفر ابن محمد الصادق سلام اللہ علیہ کے بارگاہ اقدس میں عرض کیا، ما كان بعد خروج الملائکہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے وفات کے وقت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے وقت ملائکہ آئے تھے، جبرائیل، میکائیل، بہت سارے ملائکہ آئے تھے، انہوں نے بہت سارے باتیں کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کیا، وہ اسی حدیث میں موجود ہے، اس سے پچھلے والے حدیث میں، یہ سب کتاب طرف میں بھی موجود ہے اور کتاب بحار میں بھی موجود ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو وصیت کی، پھر ملائکہ وہاں سے چلے گئے۔ جب ملائکہ چلے گئے ہیں تو میں نے اپنے والد سے گرامی حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ ملائکہ کے جانے کے بعد وہاں پہ کیا ہوا، تو میرے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ثم دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين عليه السلام وقال لمن في بيته اخرجوا عني، وقال لأم سلمة رضي الله عنها كوني على الباب فلا يقربه أحد، ففعلت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے نکال دیا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا۔
اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ اور کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ ام سلمہ نے حکم کی تعمیل کی اور دروازے پہ کھڑی ہو گئی اور کسی کو اندر جانے سے منع کر دی۔ اچھا، ثم قال یا علی ادن منی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کے وقت، وفات سے کچھ پہلے، کچھ لمحات پہلے، فرمایا اپنے بھائی سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ بھائی جان آگے آئیے، میرے قریب آ جاؤ۔ فدنا منه امیر المؤمنین علیہ السلام قریب آئے، فاخذ بید فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک حضرت صدیق طاہر سلام اللہ علیہ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا، فوضعه على صدره طویلا، پھر اس کو بہت عرصے تک، بہت دیر تک اپنی سینے مبارک پہ رکھا، وأخذ بيد علي عليه السلام، وأخذ بيد علي عليه السلام بيده الأخرى، دوسرے ہاتھ میں انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ لیا، ایک ہاتھ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں بی بی سلام اللہ علیہا کا ہاتھ مبارک اپنے سینے پر رکھا، بہت عرصے تک اسی طرح۔ فلما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکلام غلبته عبرته، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کرنی چاہی، لیکن ان کو بہت گریہ آیا، بہت گریہ آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آنسو بہنے لگے، بات نہ کر سکے، فلم يقدر على الكلام، گفتگو نہ کر سکے، کچھ کہہ نہیں سکے، فبكت فاطمة سلام الله عليها بكاء شديدا وعلي والحسن والحسين عليهم السلام لبكاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، فراق کے لمحات ہیں، جب اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھا، بی بی سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین، بہت شدید انہوں نے گریہ فرمایا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریے کو دیکھ کر سب رونے لگے۔ فقالت فاطمة علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد قطعت قلبی، رسول بی بی سلام اللہ علیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، میرا سینہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا اس غم سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا تھا، اہل بیت علیہ السلام کو وصیت سے پہلے بتایا تھا کہ میرے جانے کے بعد تمہاری یتیمی کے ایام ہے، تمہارے سیاہ دن ہے، امت مجتمع ہو جائے گی، پوری امت آپ کی دشمنی پر، آپ کے حق کو غصب کرنے پر، اور آپ سے نہ صرف بدتمیزی کرنے کو، نہ صرف حد کے حرمت کرنے کو، آپ پہ حملے ہوں گے، آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کا حق چھینا جائے گا، بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ ہوگا، سب یہ باتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو بارہا بتایا تھا۔ تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گریہ کر رہے ہیں، تو بی بی سلام اللہ علیہ نے جملے کا آغاز اس طرح فرمایا قد قطعت قلبی، میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میرا دل نہ صرف ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے میرے دل کے، وَأَحْرَقَتْ كَبَدِي، وَأَحْرَقَتْ كِبَدِي، اور جو ہے میرے جگر کو آگ لگی ہے، یا سید النبی لبکائک یا سید النبیین من الاولین والآخرین، آپ کی گریہ کو دیکھ کر میرے جگر کو آگ لگی ہے، یا سید النبیین من الاولین والآخرین، یہ تمام انبیاء کے سالار، انبیاء اولین اور انبیاء آخرین، سب کے سالار، سب کے سردار، ویا امین ربہ ورسولہ، ویا امین ربہ ورسولہ وحیا حبیبہ ونبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے
وحی کے امین، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، من لولدک بعدک، من لولدک بعدک، آپ کے بچوں کا کون ہوگا دیکھنے والا، ان کو پروٹیکٹ کرنے والا، آپ کے اہل بیت کا سہارا کون ہوگا آپ کے بعد؟ وَلِذُلٍ يَنزِلُ بِي بَعْدَكَ يَنزِلُ بِي بَعْدَكَ، اور میں وہ تنہائی، وہ خواری اور وہ بے حرمتی جو ہم پہ نازل ہونے والی ہے آپ کے بعد۔ وَمَن لِعَلِيٍّ أَخِيكَ وَنَاصِرِ الدِّينِ، آپ کے بعد علی علیہ السلام کا کون یاور ہوگا، کون ناصر ہوگا؟ وہ جو ہمیشہ آپ کے دین کا ناصر رہا ہے، آپ کے دین کا ناصر رہا ہے۔ آپ کے بعد ان کا کون حامی و ناصر ہوگا؟ من لوحی اللہ و امرہ، آپ کے بعد قرآن کا کیا ہوگا، وحی کا کیا ہوگا، شریعت کا کیا ہوگا، آپ کی سنت کو کیا ہوگا آپ کے بعد؟ ثم بکت و اکبت علی وجہی فقبلته صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی سلام اللہ علیہ یہ جملے کہہ کر گریہ کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے والد گرامی کے سینے مبارک پر، اپنے چہرے مبارک والد گرامی کے سینے پر رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے حالت میں آخری ایام، بلکہ آخری لمحات، اور رسول اللہ بی بی سلام اللہ علیہ نے بابا کو گلے لگایا اور بابا کو بوسہ دیا۔ وَأَكَبَّ عَلَيْهِ عَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ صلوات اللہ علیہ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین صلوات اللہ علیہ اجمعین، سب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگایا، سب نے ان پہ جھک گئے، سب ان کے بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغوش لگایا۔ فرفع رأسه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیہم ویدها فی یدہ فوضعها فی ید علی علیہ السلام وقال له، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، ابھی تک بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا دست مبارک، ان کا ہاتھ مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، ان کے سینے پر ہاتھ اوپر کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں تنا، بی بی سلام اللہ علیہ کا ہاتھ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وقال له، اور فرمایا، یا ابا الحسن هذه ودیعۃ اللہ وودیعۃ رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عندک، اے میرے بھائی علی، یہ اللہ کی امانت میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی کی امانت میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، فاحفظ اللہ واحفظنی، فاحفظ اللہ واحفظنی فیہا، میرے اس امانت کا، اللہ کی اس امانت کا خیال رکھنا میرے بھائی۔ وَإِنَّكَ لَفَاعِلُهُ يَا عَلِي، اور مجھے بخوبی پتا ہے کہ آپ ان کا اچھی طرح سے خیال رکھیں گے یا امیر المؤمنین۔ هَذِهِ وَاللَّهِ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اللہ کی قسم یہ سید نساء اہل جنت ہے، دنیا کی جتنی خلق ہے اولین و آخرین، ان کا سید نساء جنت میں کون ہے؟ بی بی سلام اللہ علیہ۔ وَهَذِهِ وَاللَّهِ مریم الکبریٰ، یہ مریم کبریٰ ہے، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے وہ مریم صغریٰ ہے، بی بی سلام اللہ علیہ اللہ کی قسم مریم کبریٰ ہے۔ اما واللہ ما بلغت نفسی هذا الموضع حتى سألت الله لها ولكم فأعطانی ما سألته یا علی، اللہ کی قسم ابھی جب میری نفس یہاں پہنچی ہے، مرنے کا وقت ہے، فراق کا وقت ہے، تو میں نے اللہ سے آپ کے متعلق بہت سفارش کی ہے، میں نے اللہ کے بارگاہ میں آپ کے لیے بہت دعا کی ہے، اور اللہ نے جو بھی میں نے دعا کی آپ کے لیے یا علی سلام اللہ علیہ، اپنی بیٹی کے لیے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، یا علی انفذ لما امرتك به فاطمہ فقد امرتها باشیاء امر بها جبرائیل علیہ السلام، یہ محیر العقول جملہ ہے سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام کا، یا علی
جبرائیل اللہ کی جانب سے میرے پاس ایسے اوامر لے کے آئے ہیں جن کو جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ نے بتایا کہ ان کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا جائے، ان اوامر کا، ان فرامین کا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جبرائیل مجھ سے کہہ دے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ بی بی سلام اللہ علیہا جب یہ فرامین آپ کو سنائے اور جو آپ کو حکم دے آپ اس پہ عمل کریں۔ پورے امت کو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کس کی اطاعت کرو؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ اور یہاں پر اس حدیث میں اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ آپ طاعت جو بھی بی بی سلام اللہ علیہ آپ کو حکم دے، یہی الفاظ ہے، جو حکم دے آپ اس کی طاعت کریں، آپ اس کا انفاذ کریں، ان کے احکام کا۔ لہذا فرمائے یا علی انفذ لما امرتک به فاطمہ سلام اللہ علیہ، نافذ کرو یا علی، بجا لاؤ یا علی وہ جو چیزیں جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کو اس کا حکم دے۔ فقد امرتها باشیاء امر بها جبرائیل علیہ السلام، میں نے بی بی سلام اللہ علیہ کو ان چیزوں کا حکم دیا ہے جس کا حکم اللہ کی جانب سے جبرائیل لے کے آئے تھے۔ وَعْلَمْ يَا عَلِي، فرمایا وَعْلَمْ يَا عَلِي سلام اللہ علیہ انی راض عمن رضیت عنہ ابنتی فاطمہ سلام اللہ علیہ، یا علی جان لو کہ میں اس شخص سے راضی ہوں جن سے میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ راضی ہوں۔ وَكَذَلِكَ رَبِّي وَمَلَائِكَتُهُ، اور اسی طرح میرا اللہ اور میرے اللہ کے ملائکہ یہ کن سے راضی ہیں؟ اس شخص سے راضی ہیں جس سے بی بی سلام اللہ علیہ راضی ہوں۔ یا علی ویل لمن ظلمها، یا علی جہنم کی آگ ہے، جہنم میں ایک بہت ہی شدید وادی ہے جس کی عذاب دوسری وادیوں سے زیادہ ہے، اس وادی کا نام ہے ویل، وہ ویل کی وادی ہے، ویل کی وہ جہنم کی وادی اس شخص کے لیے ہے جو حضرت بی بی سلام اللہ علیہ پہ ظلم کریں گے۔ وَوَيْلٌ لِّمَنِ ابْتَزَّهَا حَقَّهَا، اور ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے بعد میرے بیٹی کا حق ان سے چھین لیں گے۔ وَوَيْلٌ لِّمَنْ هَتَكَ حُرْمَتَهَا، ویل ہے جہنم کی آگ ہے اس شخص کے لیے جو ان کی حد کے حرمت کریں گے، جو ان کی بے احترامی اور گستاخی کریں گے۔ وَوَيْلٌ لِّمَنْ أَحْرَقَ بَابَهَا، اور جہنم کی آگ ہے میرے بعد میرے بھائی یا علی علیہ السلام، میرے بعد یہ امت آئیں گے آپ کے گھر کو آگ لگائیں گے، آپ کے دروازے پہ آگ لگائیں گے، یہاں پہ لکڑ لائیں گے، شعلے لائیں گے، یہاں پہ آگ لگائیں گے، تو آتش جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے بعد اس تیرے دروازے پہ آگ لگائیں گے۔ وَوَيْلٌ لِّمَنْ آذَى خَلِيلَهَا، اور جہنم کی آگ ہے اس شخص کے لیے جو میں بی بی سلام اللہ علیہ کے اذیت کے ساتھ میری اذیت کریں گے کہ میں اپنی بیٹی کا خلیل ہوں۔ وَوَيْلٌ لِّمَنْ شَاقَّهَا وَبَارَزَهَا، اور جہنم کی آگ ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کی مخالفت کرے، شاقہا مخالفت کرے، اور ان کی مخالفوں کی تائید کرے، ان کے مخالفوں کے گروہ میں شامل ہو جائے۔ وَبَارَزَهَا، اور ان کی مقابلے کے لیے میدان میں آ جائے، بی بی سلام اللہ علیہ کے مقابلے اور مخالفت اور دشمنی میں میدان میں آ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ بارزہ یبارز، مبارزہ۔ اللہم انی منہم بری، اے اللہ میں ان سے بیزار ہوں، وہم منی برا، اور اے اللہ وہ مجھ سے بیزار ہوں، وہ میرے صحابی نہیں ہے، میرے امت نہیں ہے، میں ان کا دشمن ہوں، وہ میرے دشمن ہے۔ ثم سماہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے نام لے لیا ان لوگوں کا جو ان کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ پہ ظلم کریں گے، ان کے دروازے کو آگ لگائیں گے، بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملے کے لیے لشکر لے کے آئیں گے، ایک ایک کا نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا۔ وَضَمَّ فَاطِمَةَ علیہ السلام الیہ وعلیا والحسن والحسین علیہم السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنے آغوش میں لے لیا، سب کو آغوش میں لے لیا، امیر المؤمنین علیہ السلام کو، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو، امام حسن علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو، سب کو اپنے آغوش مبارک میں لے لیا۔ وہ فرمایا اللہم انی لہم ولمن شایعہم سلم، اے پروردگار میں ان لوگوں کے ساتھ جو میرے ان کے ساتھ
یا اے میرے رب، میں ان 4 حضرات کو جن کو میں نے اپنے آغوش میں لیا ہے، اور جو ان کا ساتھ دے، جو ان کی نصرت کرے، میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کا نبی ہوں، وہ میرے امتی ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، وہ میرے یار ہیں، وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے ناصر ہیں، میں ان کا ناصر ہوں۔ سلم کا یہی مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سلم یعنی میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے، ان 4 حضرات کو جن کو میں نے اپنے آغوش میں لیا ہے، اور جو ان کی مشایعت کرے، جو ان کی نصرت کرے، جو ان کی تائید کرے۔ وَزَعِيمٌ بِأَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یا رب گواہ رہنا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، میں اس بات کا زعامت اپنے ہاتھ میں لوں گا، میں اس بات کا زعیم ہوں، میں اس بات کا گارنٹی دیتا ہوں، میں اس بات کی ضمانت کرتا ہوں کہ میں ان کو خود جنت میں داخل کروں گا، جو پیغمبر پاک علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، نصرت کریں گے، ان کے فضائل پہ ایمان رکھیں گے۔ وَعَدُوٌ وَحَرْبٌ لِمَنْ عَادَاهُمْ وَظَلَمَهُمْ وَتَقَدَّمَهُمْ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُمْ وَعَنْ شِيعَتِهِمْ، اور میں، یا رب تو گواہ رہنا کہ میں دشمن ہوں، اور میں اعلان جنگ کرتا ہوں ابھی سے ان لوگوں کے ساتھ جو دشمنی کرے ان پیغمبر پاک سے، یا ظلم کرے ان پیغمبر پاک کا، او تقدمہم، یا ان پیغمبر پاک سے آگے بڑھے، اپنے آپ کو زیادہ عالم سمجھے، زیادہ دانشور سمجھے، زیادہ متقی سمجھے، اپنے آپ کو خلیفہ بنائے ان کے بجائے، او تأخر عنہم، یا ان کو چھوڑ دے، اہل بیت علیہ السلام کو، ان کے حزب کو، ان کی پارٹی کو، ان کی نصرت کو، ان کے انصار کو چھوڑ دے، او وعن شیعتہم، یا وہ ان کی شیعوں سے دور ہو جائے، یا اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں سے دور ہو جائے، میں ان لوگوں کا کیا ہوں؟ دشمن ہوں، ان کے ساتھ ابھی سے میرا اعلان جنگ ہے۔ زعیم بانہم یدخلون النار، اے میرے رب میں گواہی دیتا ہوں، اور میں شاہد ہوں، اور میں اس بات کا زعیم ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ ایسے لوگ جہنم جائیں گے، یہ تیرا عذاب، تیرا لعنت ان پر ہے، یہ جہنمی ہے۔ ثم واللہ یا فاطمہ لا ارضى حتى ترضى، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے میرے بیٹی، اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں اللہ کا قسم لیتا ہوں، میں اللہ کا قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی راضی نہیں ہوں گا کسی سے جب تک کہ تو اس سے راضی نہ ہو، بی بی جب تک کہ آپ اس سے راضی نہ ہوں گے میں اس شخص سے راضی نہیں ہوں گا۔ ثم لا واللہ لا ارضى حتى ترضى، ثم واللہ لا ارضى حتى ترضى، 3 مرتبہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکرار فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد حضرت امام کاظم علیہ السلام اپنے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ نماز جو کہتے ہیں ابو بکر نے پڑھائی ہے، اس کی کیا داستان ہے، اس حدیث میں ہے۔ اچھا، وہ ابھی اس کیونکہ ہمارا موضوع ہے شہادت بی بی سلام اللہ علیہا کی، تو ہم اسی پہ اس کو ابھی نقل نہیں کریں گے کیونکہ وہ پھر موضوع سے نکل جائیں گے۔ اچھا میرے محترم ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کامل الزیارات، اور یہ کتاب نہایت ہی معتبر کتاب ہے شیعوں میں، اور اس کتاب کے مؤلف ابن قولوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قبر جو ہے قم میں شیخان میں مدفون ہے، جعفر ابن محمد ابن قولوی القمی، یہ مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور ان کی کتاب کامل الزیارات ان احادیث پر مشتمل ہے جن میں زیارتوں کے فضائل اور زیارتوں کے طریقے بتائے گئے ہیں، اور نہایت ہی معتبر، یعنی شیعہ مذہب میں اگر کوئی معتبر کتاب ہے تو یہی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، ان کتابوں میں سے جن کا اعتبار نہایت ہی اعلیٰ درجے پر ہے، اور یہ خود بھی اس کتاب کے ابتداء میں تصریح کرتے ہیں کہ میں یہ سب جو نقل کرتا ہوں کسی ضعیف یا کسی شاذ سے نقل نہیں کروں گا۔ بہرحال کتاب کے مقدمے میں یہ خود تصریح کرتے ہیں، یہ کتاب ہے کامل الزیارات، اس کو جامع الزیارہ بھی بولتے ہیں، کامل الزیارہ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے کئی نام ہیں۔ اچھا، کامل الزیارات، جعفر ابن محمد ابن قولوی قمی رحمۃ اللہ علیہ، نشر الفقاہہ، ایران میں قم میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اوکے، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر ہے 545، اور آپ کی خدمت میں یہ حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 547 ہے، اس میں حدیث نمبر ہے کون سا؟ حدیث نمبر ہے 12، کل میں 840واں حدیث ہے۔ یہ حدیث مروی ہے کن سے؟ عن ابی عبداللہ قرآن ناطق بحر حقائق امام مغارب و مشارق
حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے قال. اچھا، پہلے حدیث میں آپ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصریح فرمایا اپنے حیات طیبہ میں اپنے لسان اقدس سے کہ بی بی سلام اللہ علیہ پہ لوگ ان کے گھر آگ لگائیں گے، ان پہ ظلم کریں گے، ان کے حق چھینیں گے. اچھا، ملاحظہ فرمائی. لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى السماء قیل له. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پہ تشریف لے گئے تھے اور عرش معلیٰ کو اپنے قدم مبارک سے متمین فرمایا تھا اور متبارک فرمایا تھا، تو اللہ کی جانب سے خطاب آیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کا 3 چیزوں میں امتحان لے گا، تاکہ لینظر کیف صبرک، تاکہ سب لوگ دیکھ لیں، یا لینظر تاکہ اللہ دیکھ لے کہ آپ کی صبر کیسی ہے، کہ آپ کتنے صابر ہیں. قال اسلم لامرک یا ربی ولا قوت لی علی الصبر الا بک. حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا اللہ، میں تیرے امر کے آگے تسلیم ہوں، اور مجھ میں حول و قوت بھی نہیں ہے مگر کہ تو مجھے وہ حول و قوت عطا کر، تو مجھے وہ طاقت عطا کر کہ تیرے حکم کی میں تعمیل کروں اور تیرے حکم کے سامنے میں تسلیم رہوں. فما ہن، وہ کیا چیزیں ہیں کہ امتحان لیا جائے گا مجھ سے. قیل له اولهن الجوع والاثرة على نفسك وعلى اهلك لاهل الحاجة. پر خطاب آیا اللہ رب العزت کی جانب سے کہ پہلا جو آپ کا امتحان ہوگا جو فقیری کا، فقر کا، غربت کا، بھوک کا، اور کہ آپ اپنے منہ سے نکال کر اپنا غذا، اپنا طعام اور اپنے مال فقراء وغیرہ میں بانٹ دیں. جو اہل حاجت ہیں ان کو، اپنے اہل خانہ آپ خود اور آپ کے اہل خانہ محتاج رہیں گے، بھوکے رہیں گے، اور آپ دوسروں کو اپنے آپ پہ مقدم کریں گے، ان کو کھلائیں گے، ان کو دیں گے. قال قبلت یا رب ورضیت وسلمت ومنک التوفیق والصبر. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رب، مجھے مقبول ہے اور میں تسلیم ہوں اور تجھ سے میں توفیق مانگتا ہوں. یہ پہلا امتحان ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے نا. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، خطاب آیا کہ دوسرا آپ کا جو امتحان ہوگا، 3 امتحان ہوں گے نا، 3 امتحان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا جو امتحان ہوگا، فَالتَّكْذِيبُ وَالْخَوْفُ الشَّدِيدُ وَبَذْلُكَ مَحْجَتَكَ فِي مُحَارَبَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ بِمَالِكَ وَنَفْسِكَ. دوسرا آپ کا جو امتحان لیا جائے تکذیب، جھٹلایا جانا. لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے. اور یہ تو بہت ہی دکھ کی بات ہے. انسان، ایک عام آدمی کو اگر کوئی بے حرمتی کرتا ہے اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جس عام آدمی کی حرمت کیا ہے، لیکن جو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لوگ دنیا سے گھٹیا تر انسان ان کو جھٹلائیں اور اجتماعی طور پہ جھٹلائیں سب کے سب، اور ان کو دکھ پہنچائیں، تو اس سے تو بہت دکھ ہوتا ہے. اچھا، فرمایا کہ تکذیب والخوف الشدید، اور نہ صرف تکذیب، شدید خوف بتنہائی میں. پورے آپ کا شہر، پورا قبیلہ، پورے لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. وَبَذْلُكَ مَحْجَتُكَ فِي مُحَارَبَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ بِمَالِكَ وَنَفْسِكَ. اور یہ امتحان کہ آپ، مہجہ بولتے ہیں خون دل کو، انسان کے دل کے اندر جو خون ہوتا ہے نا، دل کو اگر چیرے دے اس میں گاڑھا خون ہوتا ہے، اس کو مہجہ بولتے ہیں. اور آپ اپنا خون جگر، اپنا خون دل صرف کریں کس میں؟ محاربت اہل الکفر، اہل کفر کے ساتھ اسٹرگل کرنے میں، اہل کفر کے ساتھ مقابلے میں، اہل شرک کے ساتھ مقابلے میں. بمالک و نفسک، اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ آپ مقابلہ کریں گے ان کا. یہ آپ کا امتحان ہوگا. والصبر على ما يصيبك منهم من الأذى ومن أهل النفاق والألم في الحرب والجرح. اور آپ کو صبر کرنا پڑے گا جو آپ کو اذیتیں پہنچیں گی اہل نفاق سے، اور جنگوں میں کفار سے جو جرح ہوگا، جو جراحتیں ہوں گی، جو تکن ہوگا، جو اتنی مشکلات پیش آئیں گی. منافق، کافر آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اچھا، قال قبلت یا ربی ورضیت وسلمت ومنک التوفیق والصبر.
حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروردگار عالم کے بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے قبول ہے اور میں راضی ہوں، خوش ہوں، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ تو مجھے توفیق دے، تو مجھے صبر دے۔ اچھا، تیسرا امتحان کیا ہوگا؟ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، تیسرا امتحان ان سب امتحانوں سے سخت تر۔ پہلا امتحان کیا تھا؟ جو کا، ناداری کا اور دنیائی مشکلات، ٹھیک ہے نا، جو مالی مشکلات ہوتے ہیں۔ دوسرا امتحان کیا ہے؟ تکذیب اور خوف اور لڑائی، جنگ، منافقین کی اذیتیں۔ تیسرا جو امتحان ہے ان سب سے مشکل تر ہے۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ مَا يَلْقَى أَهْلُ بَيْتِكَ مِن بَعْدِكَ مِنَ الْقَتْلِ، یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتحان اس طرح لیا جائے گا کہ آپ کے بعد آپ کے اہل بیت علیہم السلام کے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ظلم ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ قتل، وہ قتل کیے جائیں گے۔ ہر آپ کے اہل بیت جتنے ہیں وہ سب کے سب قتل کیے جائیں گے، اور کون قتل کریں گے؟ آپ ہی کے امت ان کو قتل کریں گے، یہ آپ کا امتحان ہے۔ اما اخوک علی علیہ السلام فیلقى من امتک الشتم والتعنیف والتوبیخ والحرمان، جہاں تک آپ کے بھائی علی علیہ السلام کا تعلق ہے وہ اس کو ملے گا اس امت سے، یہ امت اس کو کیا دیں گے؟ اس امت سے ان کو ملے گا الشتم، امت ان کو گالی دیں گے، والتعنیف، تعنیف بولتے ہیں ملامت کرنے کو، تعریف کیا بولتے ہیں؟ تعیر کو بولتے ہیں، لوم کو بولتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو تانا دے دینا، ابھی تک تانا نہیں دیتے، ابھی تک تانا دیتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام، کہ ان کی تلوار کو زنگ لگی تھی، کمینے کتے ادھر نہیں آتے، وہ تانا ہی تو ہوتا ہے۔ ان کو گالی دیں گے، ان کو تانے دیں گے، والتوبیخ، ان کی مذمت کریں گے، والحرمان، ان کے حق سے ان کو محروم کریں گے، والجحد، ان کے اصل نہیں، آپ خلیفہ ہی نہیں ہیں، بالکل ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہیں گے آپ خلیفہ ہی نہیں، بس آپ امام ہی، پیغمبر نے کب بنایا تھا آپ کو؟ آخر میں پیغمبر چینج ہو گئے تھے، آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھئی خود امت خود بنا دے، ہاں ٹھیک ہے آپ کو غدیر قوم وغیرہ میں بنایا تھا لیکن ہم ادھر تھے، آخر میں انہوں نے ہم سے کہہ دیا تھا کہ بھئی آپ خلافت جو ہے آپ خود بناؤ، اللہ نے نسخ کر دی۔ جہد کریں گے، ظلم کریں گے ان پر، وآخر ذالک القتل، اور آخر میں وہ قتل کیے جائیں گے۔ فقال یا رب قبلت ورضیت ومنک التوفیق والصبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے رب مجھے مقبول ہے اور میں راضی ہوں، اور تو مجھے صبر دے دے اور تو مجھے توفیق عنایت فرما۔ وَأَمَّا ابْنَتُكَ، ہاں لیکن شیعہ وہ جب فرانی کہتا ہے نا کہ وہ صرف کتاب سلیم میں ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ شہید ان کی شہادت ہے، وہ بہت ساری کتابوں میں، بہت زیادہ کتابوں، یہ متواتر ہے ہمارے پاس، یقینی ہے، بلکہ آپ کے مختلف علماء نے خود انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا شیعوں کے، ہاں یہ اس کے روایت بہت زیادہ ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی ہے۔ وَأَمَّا ابْنَتُكَ فَتُظْلَمُ وَتُحْرَمُ، آپ کی جو بیٹی ہے سلام اللہ علیہ ان پہ ظلم کیا جائے گا، وَتُحْرَمُ، ان کی حد کی حرمت ہوگی۔ حرمہ کسی کو بولتے ہیں کسی کا محترم ہونا، باب افعال بہت دفعہ سلب کے لیے آتا ہے، سلب کے لیے آتا ہے کہ ان کی حرمت ان سے سلب کیا جائے گا، یعنی حد کے حرمت، ان سے گستاخی کیا جائے گا، ان کے شان کی تنقیص کی جائے گی۔ وَيُؤْخَذُ حَقُّهَا غَصْبًا الَّذِي تَجْعَلُهُ لَهَا، اور ان کا حق جو آپ ان کو دیتے ہیں، اپنی بیٹی کو آپ نے دیا ہوا ہے، وہ ان سے غصباً چھینا جائے گا، ظلم کے طور پر، ظالمانہ طور پر ان سے چھینا جائے گا۔ وَتُضْرَبُ وَهِيَ حَامِلٌ، اللہ تعالیٰ نے بی بی سلام اللہ علیہ کے مصائب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کب سنایا؟ شب معراج سنایا اللہ تعالیٰ نے بی بی سلام اللہ علیہ کے مصائب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج سنایا۔ وَتُضْرَبُ وَهِيَ حَامِلٌ، آپ کی بیٹی یا حبیب اللہ، آپ کی بیٹی حاملہ ہوں گی، اور یہ بدبخت امت نہ مجھ سے حیا کرے گی نہ آپ سے حیا کرے گی، آپ کی اس پیاری بیٹی کو حاملگی کی حالت میں ماریں گے یہ لوگ۔ وَيُدْخَلُ عَلَيْهَا وَعَلَى حَرِيمِهَا وَمَنزِلِهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ، اور اس امت کے بدماش اور لوفر اور فراعنہ اور طواغیت ان کے گھر میں ان کے اجازت کے بغیر، ان کے اذن کے بغیر داخل ہو جائیں گے۔ ثم يبصها هوان وذل ثم لا تجد مانعا، بی بی سلام اللہ علیہ احساس کرے گی، محسوس ہوگی ان کو کہ میں تو بڑی اکیلی ہوں، میری تو بڑی حد کی حرمت ہو رہی ہے، میں تو بڑا ہی بےکس ہوں،
میرا تو کوئی ناصر نہیں ہے. حوان بولتے ہیں کہ انسان کیا ہو, انسان کسی کے حد کے حرمت ہو, حد کے حرمت. ذل بولتے ہیں بے کسی, تنہائی اور عدم احترام. لا تجد مانعا, کوئی ان کا فریاد رس نہیں ہوگا اس وقت. وتطرح ما في بطنها من الضرب, اور بی بی سلام اللہ علیہا کے شکم مبارک میں جو حضرت محسن علیہ السلام ہوں گے, ان کا بچہ جو ان کے پیٹ مبارک میں ہوگا, وہ اسی ضربت کی وجہ سے, اسی حملے کی وجہ سے وہ سخت ہو جائیں گے. وتموت من ذلك الضرب, اور آپ کا امتحان یہ ہوگا حبیب کا, آپ کا پیاری بیٹی کی جو شہادت ہے اسی ضربت کی وجہ سے, آپ کے وفات کے بعد جب ان کے گھر پہ حملہ ہوگا اسی ضربت سے وہ شہید کیے جائیں گے. یہ کب بتایا؟ شب معراج اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. قلت انا للہ وانا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی خبر کی شہادت کی خبر دی, تو انا للہ کلمہ استرجاع نہیں پڑا. لیکن جب بی بی سلام اللہ علیہا کے حال سنا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ استرجاع انا للہ وانا الیہ راجعون تلاوت فرمایا. قبلت یا رب وسلمت ومنک التوفیق للصبر. حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت کے متعلق کیا فرمایا؟ قبلت ورضیت ومنک التوفیق والصبر, مجھے قبول ہے اور میں راضی ہوں. ٹھیک ہے نا. بی بی سلام اللہ علیہ کی شہادت پہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسلمت ومنک التوفیق للصبر, نہیں فرمایا کہ میں راضی ہوں. ٹھیک ہے نا. انسان کی شہادت, مرد کی شہادت اگر ہونا تو اس میں کچھ صبر ہے, لیکن بیٹی کی شہادت پہ بی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں صبر کروں گا. انا للہ وانا الیہ راجعون, یا اللہ میں صبر کروں گا, تو مجھے صبر کی توفیق دے. ومنک التوفیق للصبر, تو توفیق دے مجھے کہ میں اس مصیبت پہ صبر کروں. وَيَكُونُ لَهَا مِنْ أَخِيكَ ابْنَانِ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے بطن مبارک سے 2 بیٹے عطا کرے گا, آپ کے بھائی کے نسل سے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی شادی ہوگی زہرا کے ساتھ, ان کو میں 2 بیٹا عطا کروں گا. يقتل احدهما غدرا ويصلب ويطعن وتفعل بذلك امتك, ان میں سے ایک جو بیٹا ہوگا ان کو غداری کے ساتھ شہید کیا جائے گا, ان کو مارا جائے گا, ان کو تانے دیے جائیں گے. تانا تو ایک لسان کا بھی ہوتا ہے, امام حسن مجتبی علیہ السلام کو تان بھی لگا تھا, خنجر بھی لگا تھا. ویصلب, اور ان کا حق ان سے غصب کیا جائے گا. وہ یہ کون کرے گا؟ تفعل بذلك امتك, یہ سب کارنامے آپ کے امت کے ہوں گے, وہ آپ کے امت یہ کام کریں گے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبلت وسلمت انا للہ وانا الیہ راجعون ومنک التوفیق والصبر. بی بی سلام اللہ علیہ کے شہادت کی خبر سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کلمہ استرجاع پڑھی کہ میں یا رب میں صبر کروں گا اور تو مجھے صبر کرنے کی توفیق عنایت فرما. وَأَمَّا ابْنُهَا الْآخَرُ فَتَدْعُوهُ أُمَّتُكَ لِلْجِهَادِ, اور جو ان کا دوسرا بیٹا ہوگا, چھوٹا بیٹا ہوگا, امت ان کو جہاد کی دعوت دے گی. امت, آپ کی امت ان کو جہاد کی دعوت دے گی. ثم یقتلونہ صبرا, القتل صبرا پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ القتل صبرا, ایک ایسے کس کو جو بے بس ہو, جو بالکل قیدی ہو آپ کو, اس کو قتل صبرا بولتے ہیں. یعنی امام حسین علیہ السلام کو اس طرح قتل کیا جائے گا جیسے بالکل وہ محاصرے میں تھے, نہ کوئی یار نہ کوئی یاور, ایک 50-70 آدمی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں, سامنے سے 10,000 کی جمع ہے, جیسے ایسے کہ وہ بالکل بے بس ہے. بالکل قتل صبر اصل میں کس کے لیے آتا ہے؟ اس شخص کے لیے آتا ہے جس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے, بالکل جو قیدی ہے اپنے قاتل کے ہاتھوں میں, اس کو اس طرح قتل کیا جائے گا. قتل صبرا. وَيُقْتَلُونَ وُلْدَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ, اور ان کے بیٹوں کو ان کے آنکھوں کے سامنے شہید کیا جائے گا, ان کے فرزندوں کو ان کے سامنے شہید کیا جائے گا. وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ, اور اس کے بھائی اس کے ساتھ ہوں گے, بھتیجے اس کے ساتھ ہوں گے.
اس کے بھائی اس کے ساتھ ہوں گے، بھتیجے ساتھ ہوں گے، بھانجے ساتھ ہوں گے، سب کو شہید کیا جائے گا. ثم یسلبون حرمہ، اس کے بعد آپ کے امت رخ کریں گے ان کے حرم شریف کی، ان کے خیام کے رخ کریں گے، ان کو لوٹیں گے. فیستعین بی وقد مضى القضاء منی فیہ بالشہادۃ لہ ولمن معہ. امام حسین علیہ السلام مجھ پہ توکل کریں گے، امام حسین علیہ السلام مجھ پہ بھروسہ کریں گے، اور میری قضا یہی ہے کہ میں ان کو شہادت کا اعزاز دوں، میں ان کو دنیا ان کو آپ کے خاندان کے سب افراد کو شہادت کے اعزاز سے نوازوں. امام حسین علیہ السلام کو ایسی شہادت دوں کہ دنیا میں اس کا ایسی شہادت کسی کو نہیں ملی ہے. اچھا، وہ خود بھی شہید ہو جائے، ان کے ساتھ والے بھی شہید ہو جائے. وَيَكُونُ قَتْلُهُ حُجَّةً عَلَى مَنْ بَيْنِ قَطْرَيْهَا، اور ان کی شہادت جو ہے ایک حجت ہوگی زمین والوں پر، مشرق و مغرب کے درمیان جتنے لوگ رہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ان سب پہ ایک حجت ہوگی کہ امت کیسی بدبخت امت ہے. یہ صحابت تابعین جس کو یہ سلف صالح کہتے ہیں، یہ سلف صالح، یہ ملعون ہے، ان جیسا ملعون دنیا میں گزرا نہیں ہے. یہود نصارہ سے 1000 مرتبہ بہتر ہے، یہ سب پہ حجت ہوگی. فَيَبْكِيهَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلُ الْأَرْضِينَ جَزَعًا عَلَيْهِ، تیرا بیٹا اتنا مظلومانہ مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا کہ آسمان والے زمین والے بے قراری کے ساتھ، جزعًا بے قراری کے ساتھ ان کی مصیبت میں زار و قطار روئیں گے. وَتَبْكِيهِ مَلَائِكَةٌ لَمْ يَدْرُكُوا نُصْرَتَهُ، اور وہ ملائکہ جو ان کی نصرت نہیں کر سکے، جن کو میں نے فرصت نہیں دیا کہ ان کی نصرت کر سکیں، نصرت کریں، وہ ملائکہ روئیں گے قیامت تک، امام حجت علیہ السلام کے قیام تک روئیں گے. اچھا، روایات میں وہ موجود ہے. ثم اخرج من صلبه ذکرا به انصرک، پھر میں ان کے صلب مبارک سے، امام حسین علیہ السلام کے نسل مبارک سے ایک مرد کو، ایک جوان مرد کو میں دنیا میں لاؤں گا. وَإِنَّ بِهِ أَنْصُرُكَ، اس کے ذریعے بِهِ أَنْصُرُكَ، اس کے ذریعے میں آپ کی نصرت کروں گا اور آپ کے دین کی نصرت کروں گا. اچھا، وَإِنَّ شَبَحَهُ عِنْدِي تَحْتَ الْعَرْشِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ بِالْعَدْلِ وَيُطْبِقُهَا بِالْقِسْطِ. اس کی جو شبح بولتے ہیں، وہ جو دور سے انسان نظر آئے نا، اس کو شبح بولتے ہیں، جو دور سے انسان کو نظر آئے. ان کا شبح مبارک میرے پاس عرش میں ہے، آپ کو دور سے وہ نظر آئیں گے. وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے. وَيُطْبِقُهَا بِالْقِسْطِ، اور زمین کو قسط سے، عدل قسط ایک ہی ہوتا ہے، قسط اور عدل سے بھر دیں گے. ٹھیک ہے نا، بہت دفعہ تکرار تاکید کے لیے ہوتا ہے. يَمْلَأُ الْأَرْضَ بِالْقِسْطِ وَيُطْبِقُهَا بِالْعَدْلِ وَيُطْبِقُهَا بِالْقِسْطِ يَسِيرُ مَعَهُ الرُّعْبُ حَتَّى يَقْتُلُ حَتَّى يُشَكُّ فِيهِ قُلْتُ إِنَّا لِلَّهِ. ان کے ساتھ امام حجت علیہ السلام کو جب میں اذن خروج دوں گا تو ان کا بڑا خوف اور ان کا بڑا رعب، ان کا بڑا ہیبت پوری دنیا پہ چھا جائے گی، اور وہ میرے دشمنوں کو اتنا قتل کریں گے کہ بعض لوگ شک کریں گے کہ یہ کیسا اللہ کا ولی ہے کہ اتنا قتل کرتے ہیں یہ اللہ کے دشمنوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب مصائب سن کے فرمایا انا للہ. فقیل ارفع راسک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب آیا کہ اپنے سر مبارک بلند کریں. دیکھیں امام حجت علیہ السلام کی جمال کا نظارہ فرمائیں. فنظرت الى رجل احسن الناس صورة واطيبهم ريحا. یہ مختلف بہت ساری روایات میں ہے میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج 13 معصومین علیہ السلام کی زیارت فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان میں بالخصوص امام حجت علیہ السلام کا زیادہ، یہ بہت، اس کی روایت بہت زیادہ ہے، یعنی تواتر وغیرہ بہت زیادہ ہے. یعنی اگر کسی وقت میں جمع کروں نا یہ روایت دکھاؤں آپ کو تو بہت زیادہ. تو میں نے دیکھا نظرت الى رجل احسن الناس صورة واطيبهم ريحا، میں نے دیکھا ان کی طرف، مجھے خطاب ہے اللہ کی جانب سے، اوپر دیکھیں
سر اپنا بلند کریں اوپر دیکھیں. میں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. ہم جتنے لوگ ہیں احسن الناس صورت سب سے زیادہ خوبصورت جمال ان کا وہ اطیبہم ریحا اور ان کی خوشبو جو ہے اتنا خوشبو والا شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. اتنا خوش ان کی خوشبو ہی مبارک, ان کا عطر مبارک, ان کا طیب بولتے ہیں خوشبو کو, ان کا بہت زیادہ خوشبو ہے. اچھا والنور يسطع من بين ايديه ومن فوقه من تحت, اور ہر طرف سے نور ان سے نکل رہا ہے. نور آگے بھی ان کا نور, پیچھے بھی ان کا نور, اوپر بھی ان کی نور, ان کی جسد میں مبارک سے نور نکل رہا ہے. سر کے اوپر بھی نور جا رہا ہے, سر کے نیچے بھی نور جا رہا ہے, ہر طرف بالکل نور ہی نور ہے. اچھا دعوته فاقبل الیہ, میں نے ان کو بلایا کہ میرے فرزند میرے پاس آ جائیں, میرے پاس آ گئے. وعلیہ ثیاب النور وسیما کل خیر, ان کے جسد مبارک میں نور کے لباس تھے, ان کے ہر خیر, ہر خوبی, ہر فضیلت ان میں ظاہر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم نبوت سے دیکھا. حتی قبل بین عینی ونظرت الى الملائکہ قد حفوا به لا يحصيهم الا اللہ عز وجل. میرے پاس تشریف لائے, میرے پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پہ بوسہ فرمایا, اور میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ اتنے ملائکہ زیادہ ہیں کہ اللہ ان کی عدد جانتا ہے, صرف اللہ ان کی عدد جانتا ہے, اتنے زیادہ ہیں. میں نے عرض کیا یا رب لمن يغضب هذا ولمن اعددت هؤلاء وقد وعدتني النصر فيهم انا انتظره منك. میں نے عرض کیا یا رب, یہ منتقم جو آپ دنیا میں ان کا خروج فرمائیں گے, یہ کن پر غضب کریں گے اور کن کے لیے غضب کریں گے, اور یہ ملائکہ اتنے ان کے ساتھ ہیں, یہ کن کے خلاف ہوں گے. یا رب تو نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ تو میرے اہل بیت کی نصرت کرے گا, اور میں تجھ سے تیرے وعدے کے انتظار میں ہوں. وَهَؤُلَاء أَهْلِي وَأَهْلُ بَيْتِي وَقَدْ أَخْبَرْتَنِي مِمَّا يَلْقَوْنَ مِن بَعْدِي, اور یہ میرے اہل بیت ہیں, علی علیہ السلام, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, یہ دنیا میں میرے سب سے زیادہ پیارے ہیں, اور تو نے مجھے خبر دی ہے کہ ان پہ کیا مصائب نازل ہوں گے. وَلَئِنْ شَئْتَ لَأَعْطَيْتَنِي النَّصْرَ فِيهِمْ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْهِمْ, اور تیرے پاس اتنا طاقت ہے یا رب کہ تو اگر چاہے ان کے دشمنوں کو شکست دے دے. لیکن وقد سلمت وقبلت ورضیت ومنك التوفیق والرضا والعون على الصبر, لیکن تیرا قضا یہ ہے, تیری قدر یہ ہے, تیری خواہش یہ ہے یا رب کہ میرے اہل بیت علیہ السلام کو شہادت ملے. میں راضی ہوں اور میں تسلیم ہوں, اور میں تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ مجھے صبر کی اور رضا کی اور شکر کی توفیق عطا فرما. اچھا فقیلہ, اللہ کی جانب سے خطاب آیا کہ ان کو شہادت ملے گی تو ان کا جزا کیا ہوگا, ان کا صلہ کیا ہوگا. اما اخوک فجزاؤہ عندی جنت المأوى نزلا بصبرہ, آپ کا بھائی جو امیر المؤمنین علیہ السلام ہے, وہ جو اتنے مصائب پہ صبر کریں گے, امت ان کو جٹلائیں گے, امت ان کو تانے دیں گے, امت ان کے ساتھ ان کے حق کو غصب کریں گے, اور آخر میں ان کو شہادت ہوگی, تو ان سب پر صبر پر جنت ان کی ملکیت ہے. جنت ان کا مقام ہے, جنت ان کی جگہ ہے, جنت ان کی ملکیت ہے. حجتہ علی الخلائق افلج حجتہ علی الخلائق یوم البعث. حجہ افلاج الحجہ بولتے ہیں کہ آپ کسی دلیل کو اس طرح بیان کریں نا کہ کوئی سامنے والا اس کو رد نہ کر سکے. میں ان کے حجت کو اس طرح ظاہر کروں گا, امیر المؤمنین علیہ السلام کی حجت کو, ان کی فضائل کو اس طرح روز قیامت ظاہر کروں گا, روز قیامت کے کوئی اس کا انکار نہ کر سکے. روز قیامت وَوَلِّهِ حَوْضَكَ يُسْقِي مِنْهُ أَوْلِيَاءَكُمْ يَمْنَعُ مِنْهُ أَعْدَاءَكُمْ, اور میں اس کو حوض کوثر کا اختیار دوں گا کہ حوض کوثر میں سے آپ کے دوستوں کو وہ نعمتیں دیں اور آپ کے دشمنوں کو حوض کوثر سے وہ بگائیں. اور روایات میں بھی ہے صاحب العصا والمیسم, صاحب العصا والمیسم اسی پر ہے کہ حوض کوثر سے امیر المؤمنین علیہ السلام دشمنوں کو بگائیں گے. اچھا
وأجعل عليه جهنم بردا وسلاما يدخلها ويخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من المودة وأجعل منزلتكم في درجة واحدة في الجنة. اور میں جہنم کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا بنا دوں گا، وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اور جس شخص کے دل میں بھی ذرہ برابر محبت ہو اہل بیت علیہ السلام کی، اس کو وہ جہنم سے نکال دیں گے، جہنم سے نکال دیں. اور میں نے آپ کا اور آپ کے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کا درجہ جنت میں ایک بنایا. اچھا، وَأَمَّا ابْنُكَ الْمَخْذُولُ الْمَقْتُولُ وَابْنُكَ الْمَغْدُورُ الْمَقْتُولُ صَبْرًا، اما آپ کے دو بیٹے وہ جن کے ساتھ غدر ہوتا ہے اور وہ شہید ہوتے ہیں، اور وہ جو ذبح کیے جاتے ہیں، جو قتل کیے جاتے ہیں کربلا میں، فَإِنَّهُمَا مِمَّا أُزَيِّنُ بِهِمَا عَرْشِي، وہ دو وہ ہیں جن کو میں ان کو میں اپنے عرش کا زینت، عرش کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ عرش اللہ کا عرش جو ہے نا، یعنی اللہ کی بادشاہی، اللہ کا عرش جو ہے اللہ کی بادشاہی، زمین و آسمان یہ سب اللہ کا عرش ہے. جہاں جہاں بھی دیکھتے ہیں نا اللہ کی بادشاہی، اللہ کی طاقت چلتی ہے، وہ اللہ کا عرش، اللہ کی حکومت. اب تخت کہتے ہیں نا، تخت، عرش کے مختلف معنی ہیں. عرش ایک مقام بھی ہے، اور عرش عرش اللہ کی بادشاہی سے بھی مراد ہے. اچھا، یہاں پہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ میں اس کے اپنے عرش کا زینت بنا دوں گا، ان دونوں کو اپنے عرش کا زینت، یعنی اپنی بادشاہت کا، یہ میرے عرش کے زینت ہوں گے، یہ میرے کنگڈم کے زینت ہوں گے. یا وہ عرش، وہ جو مقام ہے آسمانوں میں جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، اس کو بھی عرش کہتا ہے نا، تو میں ان کو اس کا زینت بنا دوں گا. وَلَهُمَ الْكَرَامَةُ سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ لِمَا أَصَابَهُمَا مِنَ الْبَلَاءِ، اور ان کو میں وہ نعمتیں دوں گا، وہ کرامت عطا کروں گا جو کسی بشر کے دل میں اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ ان پہ جو مصائب دنیا میں آئے ان پہ انہوں نے صبر کیا. فعلی فتوکل ولکل من اتى، فعلی، پس اے میرے حبیب مجھ پہ توکل کرو اور صبر کر. ولکل من اتى قبره في الخلق من الكرامة لأن زواره زوارك وزوارك زواری وعلی کرامة زواری، اور جو بھی ان کے قبر پہ آ جائے میں ان کا حق مجھ پر ہے، کیونکہ جو امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں وہ آپ کے زائر ہیں، اور جو آپ کے زائر ہیں وہ میرے زائر، تو میں ان کا حق ان کو دے دوں، ان کی زیارت کا صلہ میرے اوپر ہے. وَأَنَا أُعْطِيهِ مَا سَأَلَ، اور جو امام حسین علیہ السلام جو بھی امام حسن علیہ السلام مجھ سے طلب کرے میں ان کو عطا کروں گا. وَأُجْزِيهِ جَزَاءً يَغْبِطُهُ مَنْ نَظَرَ إِلَىٰ عَظَمَتِي إِيَّاهُ وَمَا أَعْدَدْتُ لَهُ مِنْ كَرَامَتِي، میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وہ جزائے خیر دوں گا، وہ اجر دوں گا کہ جو بھی لوگ دیکھیں گے کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو کتنا عظمت دی ہے، قیامت میں یہ سب غبطہ کریں گے، یہ سب رش کریں گے کہ کیا مقام ہے ان کا، جس کو بھی نظر آئے گا وہ رش کریں گے. وَأَمَّا ابْنَتُكَ، لیکن آپ کی بیٹی، فَإِنِّي أُوقِفُهَا عِنْدَ عَرْشِي فَيُقَالُ لَهَا، آپ کی بیٹی کو میں عرش کے ساتھ کھڑی کر دوں گی، وہاں پہ ان کو مقام دوں گی، اور ان سے کہا جائے گا ان اللہ قد حکمکی فی خلقی فمن ظلمکی وظلم ولدکی فاحکمی فیہ بما احببت فإنی اجیز حکومتکی فیہم فتشہد العرصہ. آپ کی بیٹی ان کو عرش کے ساتھ کڑی کر دوں گے، اور میں ان سے خطاب کروں گی کہ میں نے آج آپ کو یہاں پہ حکم بنایا ہے، حکم بنایا یعنی آپ کو رولر بنایا. آپ جس شخص نے بھی آپ پہ ظلم کیا ہے، یا کہ آپ کے اولاد طاہرین علیہ السلام پہ ظلم کیا ہے، آپ ان کے مطابق جو بھی فیصلہ آپ سنائیں وہ میں نافذ کروں گا، میں نافذ کروں گا. آپ فیصلہ جو بھی آپ بما احببتی، جو آپ کو پسند ہو وہ فیصلہ آپ سنائیں. فإنی اجیز حکومتکی فیہم، میں آپ کے فیصلے کو میں نافذ کروں گا، میں رب العالمین میں نافذ کروں گا. اچھا، اور پھر سب عرصات کے لوگ، محشر کے لوگ سب دیکھیں گے. فإذا وقف من ظلمها امرت به الى النار، اور بی بی سلام اللہ علیہا کے ظالمین کو وہ روکا جائے گا اور ان کو جہنم پھینکا دیا جائے گا. فیقول الظالم وحسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، وہ جس نے ظلم کیا ہے بی بی سلام اللہ علیہا پر، ان کے میراث کو چھینا ہے، وہ کہے گا کہ واہ، یہ قرآن کی آیت ہے، وحسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ،
کہ واہ حسرت کتنا میں پشیمان ہوں، حسرت ہی حسرت ہے مجھے کہ میں نے جنب اللہ کے ساتھ، اللہ کے حجت کے ساتھ میں نے کیا میں نے گناہ کیا، کتنی میں نے خیانت کیا، کتنی میں نے غداری کیا. اچھا صرف وَيَتَمَنَّ الْكَرَّةَ، پھر وہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے ہمیں دوبارہ دنیا بھیج دو. وَيَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ظالم جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو، جو بڑا ظالم ہے نمبر 1، وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں رکھے گا، اس کو چک مارے گا اپنے ہاتھوں کو شدت حسرت سے. کہے گا کہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا جو سبیل تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کو اتباع کرتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ جس نے مجھے خلیفہ بنایا کاش میں اس کی باتوں کو نہ مانتا. نمبر 2 جو ہے نا اس کو خلیفہ بنایا تھا، میں کاش اس کو اپنا دوست کے بھی نہ بناتا. وحتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. اور جب وہ یہ دونوں ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ ان دونوں کو ساتھ ہی جہنم میں دھکیلتا ہے، تو ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ تو جب دفع ہو جا تو مجھ سے، وہ دوسرے وہ اس کو گالی دے رہا ہے کہ دفع ہو جا. یا لیت بینی و بینک، کاش ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے، ہمارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا. فبئس القرین، یہ ایک دوسرے کے بڑے بد دوست ہیں. اچھا وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ ظُلْمٌ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اللہ کی جانب سے کتاب آئے گا کہ آج آپ کا کوئی نفع دینے والا نہیں ہے، آپ دونوں عذاب میں ایک جیسے ہیں، آپ دونوں کو ایک ہی جیسا عذاب ملے گا. تو وہ کہیں گے، ظالم کہے گا انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون او الحکم لغیرک. ویقال لهم، وہ کہیں گے کہ یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیوں یہ فیصلہ سنا رہی ہے؟ حکم تو آپ ہیں یا اللہ، روز قیامت آپ ہمیں جہنم بھیج دیتے نا. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں ہمیں ذلیل فرمایا تو آپ نے، تو اللہ کی جانب سے آئے گا الا لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون. اللہ کی لعنت و ظالمین پر جنہوں نے زہرا سلام اللہ علیہ پہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے اللہ کے راستے سے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں کو روکا ہے، اور انہوں نے دین کو ٹیڑھا بنایا اور آخرت کے لیے لوگ انکار کرتے تھے. وَأَوَّلُ مَنْ يُحْكَمُ فِيهِ محسن ابن علی علیہ السلام وفی قاتلہ. سب سے پہلا جو فیصلہ سنائیں گے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے ننھی بچے حضرت محسن علیہ السلام کے قاتل. وہ کون ہے بھائی؟ قاتل حضرت محسن علیہ السلام آپ جانتے ہیں، اور اس کا غلام جو تھا قنفذ. ان دو ملائن کو فیؤتیانی هو وصاحبہ، ان دونوں کو لایا جائے گا، قنفذ اور قنفذ کا جو مولا ہے ملعون، ان دونوں کو لایا جائے گا. فیضربان بسیاط من نار، ان کو آگ کے کوڑوں کے ساتھ، کوڑے ہوں گے آگ کے، ان پہ برسائے جائیں گے. لو وقع صوت منها على البحار لغلت من مشرقها الى مغربها. اگر ان میں سے ایک جہنم کے جو کوڑے آگ کے کوڑے ہیں، ان میں سے ایک کوڑا بھی دنیا کے سمندروں کو لگ جائے نا، تو پورے کے پورے سمندر مشرق و مغرب سے یہ کیا کریں گے؟ بول ہو جائیں گے، یہ ابلنا شروع کر دیں گے. وَلَوْ وُضِعَتْ عَلَى جِبَالِ الدُّنْيَا لَذَابَتْ حَتَّى تَصِيرَ رِمَادًا. اور اگر ان میں سے ایک کوڑا بھی دنیا کے پہاڑوں کو لگ جائے، یہ سب جو ہے پگھل جائیں گے اور سب کے سب خاکستر بن جائیں گے. دنیا ہے ایسے کوڑے، اس میں سے ایک کوڑا اگر دنیا میں آ جائے تو ان کو تو اس طرح کوڑے برسائے جائیں گے. فَيُضْرَبَانِ بِهَا ثُمَّ يَجْثُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ لِلْخُصُومَةِ مَعَ الرَّابِعِ. ان کو مارا اس طرح جائے گا، پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائیں گے. یجثو، اللہ کے سامنے آئیں گے. اللہ جیسا یجثو ایسے بھی کہتا ہے نا، کوئی شخص اپنے زانو پہ جھک جائے، اس کو بھی جیسا یجثو بولتے ہیں. اچھا، اللہ کے سامنے آئیں گے چوتھے کے ساتھ، معاویہ ملعون کے ساتھ، اپنا مقدمہ بتانے کے لیے. فيدخل الثلاثة في جب فيطبق عليهم. ان تینوں کو ایک ہی کنویں میں ڈالا جائے گا، جہنم کے کنووں میں، اور ان پہ کنویں کے موت پہ، کنویں کے اوپننگ پہ کور کیا جائے گا. لا يراهم احد ولا يرون احدا. وہ کسی پھر
وہ کسی کو نہیں دیکھیں گے، کسی کوئی ان کو نہیں دیکھے گا. وہ یہ جہنم جو کنواں ہے، جہنم والے اس کنویں کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. وہ کیسے وادی میں ہے. اللہ تعالیٰ اگر کبھی چاہتا ہے کہ جہنم میں عذاب زیادہ ہونا تو اس کنویں کے منہ سے کبھی وہ پتھر کچھ اٹھا دیتے ہیں، اس میں سے اتنا عذاب، شدید عذاب ہوتا ہے. اچھا، فَيَقُولُ الَّذِينَ كَانُوا فِي وِلَایَتِهِمْ رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ. جن لوگوں نے ان کی اتباع کی تھی، ان لوگوں کی اتباع کی، ان دونوں کی اتباع کی تھی، وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں ان دونوں کو دکھا دے. آپ نے ان کو کنویں میں، اس کو جہنم کے کنویں میں، ان کو وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ان کو ہمیں دکھا دے. ان دونوں نے ہمیں کیا کیا تھا؟ ان دونوں نے دنیا میں ہمیں انہوں نے گمراہ کیا تھا. ربنا ارنا الذین اضلانا، جن دونوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. من الجن والانس یقول الذین کانوا فی ولایتہم، یہ اس کی بیان ہے. جن و انس کے جو لوگ گمراہ ہوئے تھے وہ کہیں گے کہ اللہ اللہ ہمارے دو امام ہمیں وہ دکھا دینا، ہمیں دکھا دیں، ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے ذرا کچھ ان کو ہم لات ماریں، ان کو اپنے قدموں کے نیچے ان کو کچھ کیا کریں، رگڑ لیں. لیکونا من الاسفلین، تاکہ ان کے خوب ہم تذلیل کریں. قال اللہ عز وجل ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون. اللہ کی جانب سے خطاب آئے گا کہ آپ نے دنیا میں تو ان کی نصرت کی، ان کی تعریفیں کرتے تھے، بڑے رضی اللہ پڑھتے تھے. آج آپ کی دشمنی اپنے اماموں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، آپ لوگوں کو بھی اسی دن جیسا عذاب ملے گا جو آپ کے اماموں کو مل رہی ہے. فعند ذلك ينادون بالویل والثبور، اس وقت یہ بھی ماتم شروع کریں گے کہ اب ہمارا بھی یہی ہوگا، حال ہوگا کہ ہم بھی جہنم جائیں گے. تو یہ چیخ و پکار شروع کریں گے. وَيَأْتِيَانِ الْحَوْضَ فَيَسْأَلَانِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَعَهُمْ حَفَظَاءُ، اور وہ دونوں کو لایا جائے گا امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس حوض کوثر پر، اور ملائک جہنم کے جو ملائک ہیں نا ان کو لے کے آئیں گے، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس لے کے آئیں گے. وَيَقُولُونَ اعف عنا واسقنا وتخلصنا، کہیں گے معافی دے دو یا امیر المؤمنین، ہمیں معافی دے دو، ہمیں بخش دو، اور ہمیں کچھ پانی دے دو، اور ہمیں اس عذاب جہنم سے نکال دے. یقال لهم، امیر ان سے کہا جائے گا فلما رأوا زلفة سیئت وجوه الذین كفروا قیل هذا الذي كنتم به تدعون بإمرة المؤمنین ارجعوا ذراء مذمئنین إلى النار فما شرابكم إلا الحميم والغسلين وما تنفعكم شفاعة الشافعين. اس وقت جب یہ دیکھیں گے کہ کتنے مؤمنین، امیر المؤمنین علیہ السلام، اہل تقوی، مخلص لوگ، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے کتنے اللہ کے قریب ہیں، کس نعمتوں میں ہیں، ان کے چہرے بہت بگڑ جائیں گے، ان کے چہرے بہت، ان جو ہے نا، ان کے ندامت، حسرت اور حسادت اور ان کی جو اپنی حالت ہے، ان کے چہرے بہت خراب ہو جائیں گے. اچھا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی تھا نا کہ تم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو انکار کر کے تم خود امیر المؤمنین بنے تھے. وہ یاد ہے دنیا میں، وہ یاد ہے دنیا میں خود امیر المؤمنین بنے تھے، زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ کیا تھا. ارجعو، واپس دفعو جہنم کی طرف، لے جاؤ ان کو ملائکہ جہنم کی طرف، یہ پیاسے ہیں اور پیاسے رہیں گے ہمیشہ کے لیے. اچھا، اور وہاں پہ جہنم کو آپ کو مبارک فما شرابکم الا الحمیم والغسلین، جہنم کی جو حمیم اور غسلین میں ہے، جو پیشاب وغیرہ نجاسات کی جو پانی ہوتی ہے نا جہنم میں، ان کے جو اپنے خون وہ الٹی کرتا ہے نا، منہ سے الٹی نکلتا ہے جہنم والوں کے نجاسات، وہ ابلنے لگتا ہے، اور وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اس کا جو غسلین ہوتا ہے وہ لوہا جب پگھل جاتا ہے نا اس سے بھی زیادہ گرم ہوتا ہے، وہ پی لو تم، وہ یہ ان کو پلایا جائے گا. وما تنفعکم شفاعت الشافعین، آج آپ کو کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، شفاعت نہیں ملے گا. اچھا، یہ آپ نے دیکھ لیا بھائی، کتنا ٹائم ہو گیا، مزید کچھ روایت پڑھتے ہیں. آپ نے اس روایت میں بھی دیکھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا واقعہ ذکر ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائی میں محترم ناظرین، یہ کتاب طرف من الانباء والمناقب، تالیف سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ. اس کتاب میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ الطرفہ العاشرہ، اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصے پہلے کے واقعات ہیں.
انہوں نے ایک مرتبہ پھر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنے کا حکم دیا تھا. یہ حدیث جو ہے حضرت امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے. اس حدیث کے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یا معاشر الانصار الا اسمعوا ومن حضر الا اسمعوا ومن حضر یا الا اسمعوا ومن حضر. اے معاشر انصار سنا دو دوسروں کو یا خود سن لو اچھی طرح سے اور جو دوسرے یہاں پر ہیں وہ سب سن لیں. الا ان فاطمہ علیہ السلام بابی و بیتھا بیتی. باب فاطمہ علیہ السلام بابی و بیتھا بیتی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جو دروازہ ہے وہ میرا دروازہ ہے اور ان کا گھر جو ہے میرا گھر ہے. فمن ہتکہ فقد ہتک حجاب اللہ. اور جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بے حرمتی کرے اس نے اللہ کے حجاب کی بے حرمتی کی ہے. یہ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت امام کاظم علیہ السلام نے جب یہ حدیث پڑھی ہے فبکا ابو الحسن علیہ السلام طویلا. حضرت امام کاظم علیہ السلام بڑے روئے ہیں. حضرت امام باب الحوائج کبھی بغداد گئے, کبھی زیارت کی آپ نے؟ انشاءاللہ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ زیارت کو چلیں امام جواد علیہ السلام کی اور حضرت امام کاظم علیہ السلام. بہت روئے ہیں حضرت امام کاظم علیہ السلام. اور پھر فرمایا وقطع عنہ بقیت الحدیث. اور پھر وہ بات نہیں کر سکے. وہ واقعہ جو سنا رہے تھے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے, وہ اکثر البکا, واقعہ نہیں سنا سکے, بات نہیں کر سکے, وہ روتے رہے. وقال اور یہ کہتے تھے حتک واللہ حجاب اللہ, حتک واللہ حجاب اللہ, حتک واللہ حجاب اللہ, وحجاب اللہ فاطمہ یا امہ یا امہ صلوات اللہ علیہ. حضرت امام کاظم علیہ السلام رونے لگے. کیا فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ انصار سنو اچھی طرح, فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جو دروازہ ہے وہ میرا دروازہ ہے, ان کا گھر میرا گھر ہے. جو ان کی بے حرمتی کرے اس نے حجاب اللہ کی بے حرمتی کی. یہ کہنا تھا امام کاظم علیہ السلام روئے, بات نہ کر سکے, رونے لگے اور بار بار کہتے تھے حتک واللہ حجاب اللہ, حتک واللہ حجاب اللہ. ان لوگوں نے حجاب اللہ کی بے حرمتی کی, لوگوں نے سمت نے حجاب اللہ کی بے حرمتی کی, حجاب اللہ کی بار بار ہی کہتے تھے اور فرماتے تھے کہ حجاب اللہ کون ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور روتے تھے اور کہتے جاتے تھے یا امہ, اے میری ماں, اے میری ماں سلام اللہ علیہ. محترم ناظرین یہ بحار الانوار ملاحظہ فرمائیں, بحار الانوار جلد نمبر 53 کتاب الغیبہ ما یکون عند ظہوره علیہ السلام. روایت مفضل ابن عمر کی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے, بہت طویل روایت ہے کہ حضرت امام عصر علیہ السلام کے ظہور کے وقت کیا واقعات پیش آئیں گے. یہ صفحہ نمبر 1 سے شروع 2 سے شروع ہوتی ہے. اب میں اور چلتا رہتا ہے, بہت لمبا حدیث ہے. صفحہ نمبر 17 میں کچھ واقعات آپ کو سنانے لگتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ثم لكأني انظر يا مفضل الينا معاشر الائمه عليهم السلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله نشكو اليه ما نزل بنا من بعده من الامه. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مفضل ابن عمر, ایک وقت آئے گا کہ ہم ائمہ 12 امام علیہ السلام جمع ہو جائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں, اور ہم شکایت کریں گے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس امت نے ہمارے ساتھ کیا ہے.
وما نالنا من التكذيب والرد علينا وسبنا ولعننا وتخويفنا بالقتل یا سبینا. ٹھیک. اور میں ہم شکایت کریں گے کہ اس امت نے ہمیں جٹلایا تھا، ہمارے حق کا انکار کیا تھا، ہمیں گالی دیا تھا، یا ہمیں سبینا ہمیں اسیر بنایا تھا، ہمارے بچوں کو اسیر بنایا تھا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچیوں کو، ہمارے گھر والوں کو اسیر بنایا تھا. وَلَعْنِنَا اس امت نے ہمیں لعنت کیا، وَتَخْوِيفِنَا ہمیں ڈرایا ہے، ہمارے خلاف فوجیں جمع کی ہیں، ہمیں ہمیشہ قتل کی دھمکیاں دی ہیں. وقصد تواغيتهم الولاة لأمورهم من دون الأمة بترحيلنا عن الحرمة إلى دار ملكهم. اور اس امت کے جو تواغیت ہیں، جو فرعون ہے، انہوں نے جو ان کے ولی امر تھے، انہوں نے ہمارا حق اپنے لیے مخصوص کر دیا اور ہمیں اپنے حق سے انہوں نے دور ہٹایا ہے. وقتلهم إيانا بالسم والحبس، اور انہوں نے کبھی ہمیں زندان میں ڈالا ہے، زندان میں ہمیں مار دیے، اور کبھی ہمیں اپنے گھر میں ہمیں زہر دی. فیبکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویقول، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریہ کریں گے اور کہیں گے یا بنیہ ما نزل بکم الا ما نزل بجدکم قبلکم، میرے بیٹے یہ مصائب جو آپ پہ نازل ہوئی ہے وہ مجھ پہ نازل ہوئی ہے، آپ پہ بعد میں نازل ہوئی ہے، مجھ پہ پہلے نازل ہوئی ہے. مثلا ثم تبتدی فاطمہ وتشکو، اس وقت حضرت بی بی سلام اللہ علیہ آغاز سخن کریں گی اور شکایت کریں گے کن سے؟ ما نالہا من ابی بکر و عمر، ابو بکر و عمر نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا. وَأَخْذِ فَدَكَ مِنْهَا، کہ ان سے فدق چینا گیا. وَمَشْيَهَا إِلَيْهِ فِي مَجْمَعٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَنصَارِ، اور کہ وہ اب مہاجرین انصار ایک ہی مجلس میں بیٹھے تھے، بی بی سلام اللہ علیہ آئی ہیں، بی بی سنائیں گے اپنے بابا کو کہ میں گئی تھی بابا، مہاجرین انصار صحابت تھے، ابو بکر عمر میں بیٹھے تھے، میں اپنا حق مانگنے گئی تھی. وخطابها له في امر فدق، اور وہ بیان کریں گے کہ بابا میں نے فدق کا مطالبہ کیا تھا ان لوگوں سے جو آپ نے مجھے دیا تھا. وما رد عليها من قولها ان الانبیاء لا تورث، ان الانبیاء لا تورث، اور بی بی سلام اللہ علیہ بابا کو سنائیں گے کہ انہوں نے مجھے جھوٹی حدیث سنائی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ انبیاء کی تو میراث نہیں ہوتی. واحتجاجها بقول زکریا ویحییٰ علیہم السلام وقصۃ داؤد وسلیمان، بی بی سلام اللہ کہیں گی وہاں پر بابا سے کہ بابا میں نے ان کو بتایا تھا کہ زکریا اور یحییٰ علیہم السلام یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ زکریا جو ہے علیہ السلام نے دعا کیا تھا اللہ سے کہ مجھے ایسا بیٹا دے جو میں سے اس کو میراث ملے، اور داؤد وورث سلیمان داؤد میں نے سب بتا دیا تھا. وقول عمر ہاتی صحیفتک التي ذكرت ان اباك كتبها لك واخراجها الصحيفه واخذ اياها منها ونشره على رؤوس الاشهاد. اور پھر وہ بی بی سلام اللہ بابا سے کہیں گے کہ بابا اس وقت عمر نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی خط ہے بابا سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خط ہے کہ انہوں نے لکھ کے دیے کہ فدق آپ کی ہے، آپ کی ملکیت ہے، وہ مجھے دکھا دو. تو بی بی کہہ دیں گے کہ یہ ہے صحیفہ، ان کو دکھا دیں گے. عمر اس صحیفہ ان سے لے لیں گی. وَنَشْرَهُ لَهَا عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ مِنَ قُرَيْشِ وَالْمُهَاجِرِ وَالْأَنصَارِ وَسَائِرِ الْعَرَبِ وَتُفْلِحُ فِيهَا. اور عمر نے کیا کیا؟ عمر نے اس کو لیا سب کے سامنے، اس میں دیکھا اور اس سب کے سامنے مہاجرین انصار کے سامنے اس پہ تھوکا، اس پہ تھوکا.
وتمزيقه إياه وبكائها، اور اس کو پاڑ دیا. بی بی سلام اللہ علیہ بابا سے شکایت کریں گے یہ سب. ورجوعها الى قبر ابیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باکیتا حزینہ، بی بی سلام اللہ علیہ گریہ کرتے ہوئے اپنے بابا کے قبر کی طرف گئی ہیں. تو یہ لگتا ہے یہ مجمع جو آتا نا، یہ مجمع مسجد میں نہیں تھا، کہیں اور تھا. مجمع مسجد میں نہیں تھا، کہیں اور تھا. تو وہاں گئی ہیں بابا کے قبر کی طرف. تمشی علی الرمضاء قد اقلقتها، رمضاء بولتے ہیں عزیزو، زمین پتھر جب بہت گرم ہو جاتا ہے نا سورج کی وجہ سے، اس کو رمضاء بولتے ہیں. بی بی سلام اللہ علیہ وہ سخت پتھروں پہ جو بہت ہی گرم ہے، عرب میں تو بہت گرمی پڑتی ہے نا، اس پہ چل رہی تھی. وہ بہت پتھر بہت گرم تھے. شاید اس حالت میں مثلا جوتی وغیرہ، جب ان کے ملائن کے دربار سے آئے تھے تو جوتی شاید اس حالت میں جب وہ نکالے گئی ہیں تو جوتی وغیرہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ قد اقلقتها، کہ وہ سخت پتھر ان کے بی بی سلام اللہ علیہ کو بڑی اذیت ہو رہی تھی. ان کو جب چل رہی تھی وہاں سے نکل کر تو بہت اذیت ہو رہی تھی وہ سخت پتھروں کی وجہ سے، جو بہت ہی نہایت گرم تھے. وہ رمضاء بولتے ہیں وہ اس گرمی کو جو پتھر کی ہوتی ہے، جو زمین کی گرمی ہوتی ہے سورج کی وجہ سے. واستغاثتها بالله وبأبيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی سلام اللہ علیہ بابا سے شکایت کریں گی کہ بابا اس وقت میں اس پتھروں پہ جا رہی تھی اور میرے دل کی حالت اللہ ہی جانتا ہے، اور میں آپ کے قبر کے پاس آیا اور آپ کے قبر سے میں نے استغاثہ کیا ہے آپ سے اور اللہ سے، اور میں نے یہ اشعار اس وقت پڑھی تھی. یہ اشعار ایک عرب شاعرہ ہے رقیقہ بنت سیفی کے، میں نے یہ اشعار سے پڑھی تھی. قد كان بعدك انباء وحنبثه لو كنت شاهدها لم يكبر الخطب، بابا آپ کے بعد بڑی باتیں ہوئی. ہنبثہ وہ باتیں جو لوگ اخبار وغیرہ باتیں جو ہوتی ہیں، آپ کے بہت واقعات ہوئے ہیں، آپ کے بعد بہت سارے مسائل پیش آئے، بہت سارے مسائل پیش آئے. اگر آپ ہوتے تو یہ مسائل پیش نہ آتے. انا فقدناك فقد الارض وابلها واختل اهلك فاشهدهم فقد لعبوا، ہم نے آپ کو اس طرح کویا ہے جیسے خشک زمین، جو خوشگوار پانی ہوتا ہے، شدید پانی جو ہے خشک زمین کے لیے پیاسے پانی زمین ہوتا ہے، اس طرح زمین کو جب پیاس لگتی ہے نا، اس کے اوپر شدید جب بارش ہوتا ہے، عرب اس کو وابل بولتے ہیں. زمین کو جب وابل نہیں ملتی یعنی بہت پیاسا ہو جاتا ہے، وہ سنسان ویرانہ ہو جاتا ہے، ہم اسی طرح ہم نے آپ کو کویا ہے. آپ کے اہل بیت کے ساتھ غدر ہوا ہے، خیانت ہوا ہے. اشہدہم، صحابہ کو دیکھو، فقط لعبوا، انہوں نے گیل شروع کیا، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ گیم شروع کیا. ابدت رجال لنا فحوى صدورهم لما نأیت وحالت دونک الحجب، ان کے دنوں میں جو نفاق تھا، جو بغض تھا اہل بیت علیہ السلام کا، انہوں نے اب آپ کے بعد اس کو ظاہر کیا ہے. جب آپ ہم سے دور ہو گئے ہیں اور آپ زمین کے دل میں جا کے بسے ہیں، آپ مردوں نے آپ کو ہم سے چھپا لیا ہے. لِكُلِّ قَوْمٍ لَهُمْ قُرْبٌ وَمَنزِلَةٌ عِنْدَ الْإِلَهِ عَلَى الْأَدْنَيْنِ مُقْتَرَبُ، اہل بیت علیہ السلام کو سب اقوام پہ شرف ہے اللہ کے نزدیک، لیکن یہ ان کے نزدیک جو ہے سب دوسرے ان کے نزدیک باعزت ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک کی عزت نہیں ہے. یا لیت قبلک کان الموت حل بنا، یا لیت قبلک کان الموت حل بنا ام لو اناس ففازوا بالذی طلبوا، کاش آپ کے مرنے سے پہلے ہم مر جاتے یا بابا، آپ کے مرنے سے پہلے ہم مر جاتے یا بابا. ام لو اناس ففازوا بالذی طلبوا واملیت لهم ان کیدی متین، واملو اناس، مہلت مل جاتا لوگوں کو مہلت مل جاتا، اور وہ ان کو حکومت مل جاتی اور ان کی حکومت بن جاتی. آپ کی زندگی ہم آپ سے پہلے مرتے نا، ہمیں یہ مصائب نہ ملتے، نہ دیکھنے کو نہ آتا، اور یہ لوگ اپنی حکومت بناتے جو مرضی ان کا کرنا تھا. لیکن آپ ہم سے پہلے گئے اور آپ کے بعد ہمیں یہ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں.
پھر بی بی سلام اللہ علیہ وتقص علیہ قصة ابا بکر وانفاذه خالد بن ولید وقنفذا وعمر بن الخطاب وجمع الناس لاخراج امیر المؤمنین علیہ السلام من بیته الى بیعته في سقیفة بنی ساعدہ. بی بی سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے وفات کے واقعات بابا کو سنائیں گی. کہیں گے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بابا آپ کی جب وفات ہوئی دنیا سے، ابو بکر نے خالد ابن ولید اور قنفذ اور عمر کو بھیجا ہے کہ جاؤ علی علیہ السلام کو لے کے آؤ کہ مجھ سے بیعت کریں. اور وہ لوگ بہت بڑی فوج لے کے آئے تھے، جمع الناس، لوگوں کو سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو فوج لے کے آئے تھے کہ ہم نے بیعت لینا ہے. ان کو لے کے آ جاؤ. واشتغال امیر المؤمنین علیہ السلام بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بضم ازواجہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مشغول تھے. وہ سقیفہ بنی ساعدہ وغیرہ تو نہیں جا سکتے تھے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، ان کے ازواج کی دیکھ بھال کرنا، وتعزیتہم وجمع القرآن وقضاء دینہ، قرآن کو جمع کرنا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرضے تھے ان کے چکنے کے واقعات، یہ سب بی بی سلام اللہ علیہ سنائیں گے بابا کو. وہ انجاز عیداتی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو وعدے دیے تھے کہ فلانے کو میں تمہیں اگلے سال اتنا پیسہ دوں گا، تم کو اتنا دوں گا، وہ سب امیر المؤمنین علیہ السلام نے چکا دیے وہ وعدے کی پیغمبر کے. وہی 80,000 درہم، اور یہ بہت زیادہ رقم تھا، 80,000 درہم بنتے تھے بابا. باع فیہا تلیدہ و طارفہ، تلید بولتے ہیں قدیم اور جدید کو، قدیم اور جدید، تلید جدید، طارف قدیم. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان کے ہاتھ میں جتنے تھے سامان تھے سب بیچ دے، یعنی ان کے پرانے اور نئے جتنے اشیاء تھے سب بیچ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرضے چکانے کے لیے اور اہل بیت علیہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے دینے کے لیے. وقضاها عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب اپنے پرانا نیا سب بیچ دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرضے چکا دیا. اچھا. وقول عمر اخرج یا علی الى ما اجمع علیہ المسلمون والا قتلناک، بی بی سلام اللہ علیہ اب سنائیں گے اپنے بابا کو کہ بابا ایک وقت تھا کہ عمر آئے تھے ہمارے گھر کے باہر اور نعرے لگا رہے تھے کہ اخرج یا علی سلام اللہ علیہ، علی نکل جاؤ یہاں پہ بیعت کرو الا ہم آپ کو قتل کریں گے، ہم آپ کو جان سے مار دیں گے. بابا وہ ہمیں وہ دن دیکھنا پڑا. وقول فضة جاریة فاطمہ ان امیر المؤمنین علیہ السلام مشغول والحق له ان انصفتم من انفسکم وانصفتموه، اور فضہ اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جواب دیا تھا عمر کا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں آ سکتے، وہ قرآن جمع کر رہے ہیں، اور اگر تمہیں انصاف ہے تو حق امیر المؤمنین علیہ السلام کا بنتا ہے، خلیفہ تو وہ ہے، وہ کیوں بیعت کرے ابو بکر کی. وجمعهم الجزل والحطب على الباب، اور بی بی سلام اللہ علیہ بابا کو سنائیں گی کہ بابا ان لوگوں نے بڑا فوج لے کے آیا تھا ہمارے گھر کے باہر اور لکڑی لے کے آئے تھے جلانے کے لیے، ہم اس گھر کو جلائیں گے، لکڑ لے کے آئے تھے دروازے پر. لإحراق بیت امیر المؤمنین وفاطمہ والحسن والحسین وزینب وام کلثوم وفضہ، کہ ہم ان لوگوں کو زندہ جلائیں گے اگر یہ بیعت نہیں کریں گے. گھر میں کون ہے اس وقت؟ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، میں فاطمہ ہوں سلام اللہ علیہ، حسن ہے، حسین ہے، ام کلثوم ہے، زینب ام کلثوم اور فضہ سلام اللہ علیہ. وإضرامهم النار على الباب، اور پھر ان لوگوں نے دروازے کو آگ بھی لگایا بابا. وخروج فاطمة إليهم وخطابهم لهم من وراء الباب، اور بی بی سلام اللہ علیہ بابا کو سنائیں گے کہ بابا میں ان کے پاس گیا تھا دروازے پر تمام حجت کے لیے کہ شاید میری حیا کر، شاید میری حیا کرے، یہ لوگ واپس پلٹ جائیں. میں گیا تھا، میں نے سے بات کی تھی، میں نے کہا تھا یہ ویحک یا عمر ما هذه الجرأة على الله وعلى رسوله، میں نے کہا تھا عمر یہ وائے ہو تجھ پر، لعنت اس دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے عمر، کیا یہ جرأت کیا ہے تم نے اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح دشمنی. تريد ان تقطع نسله من الدنيا وتفنيه وتطفئ نور الله والله متم نوره. بی بی سلام اللہ علیہ نے عمر سے کہا تھا اس وقت، اور یہ سب کن کی جملات ہیں عزیزو؟ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ بی بی سلام اللہ علیہ بابا سے اس طرح شکایت کریں گی. بی بی کہیں گی کہ بی بی میں نے عمر سے یہی کہا تھا کہ تم اس طرح جرأت کر رہے ہو پیغمبر پر، تم چاہتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل دنیا سے کاٹو، ان کی نسل کو فنا کر دو اور اللہ کے نور کو تم بجھا دو،
واللہ متم نورہ، تم یہ نہیں کر سکو گے عمر، اللہ اپنے نور کو کامل کر دے گا. وانتحارہ لہ، عمر نے سامنے سے چیخ مارا تھا بی بی سلام اللہ علیہ، بی بی پہ چیخ مارا تھا. اچھا، وقوله کفی یا فاطمہ فلیس محمد حاضرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نے کہا تھا کہ کفی، خاموش خاموش، بس کرو، یا فاطمہ سلام اللہ علیہ فلیس محمد حاضرہ، محمد ابھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ بابا پتر بڑا ناز تھا تیرا، وہ نہیں اب. یا اللہ، ولا الملائکۃ آتیہ بالامر والنہی، اب ملائکہ بھی نہیں آ رہے، نہ محمد حاضر ہے نہ ملائکہ آ رہے ہیں اس کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالامر والنہی والزجر من عند اللہ، وما علی الا کاحد المسلمین، علی بھی ایک مسلمانوں کی طرح، علی کا کوئی خاص پوزیشن نہیں، وہ بھی ایک صحابی ہے، ایک مسلمانوں کی طرح. فاختاری ان شئتی خروجہ للبیعۃ ابی بکر او احراقکم جمیعا، اگر چاہتی ہو زندہ رہنا چاہتی ہو تو اس کو نکال دو، بیعت کرے ابو بکر سے، الا ہم پورے گھر کو جلائیں گے. فقالت وهي باکیۃ اللهم انا اللهم الیک نشکو فقد نبیک ورسولک وصفیک وارتداد امته علینا. بی بی سلام اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ پروردگارہ، ہم تیرے بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، فقد نبیک، تیرے نبی کی وفات ہوئی ہے، تیرے رسول تیرے صفی کی وفات کا آپ سے یا اللہ ہم اس کا شکایت کر رہے ہیں کہ اس طرح ہمیں اس دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. وارتداد امتی علینا، اور پوری امت ہم پہ پلٹ آئی ہے، پوری امت ہماری دشمنی پہ اجماع کیا. ومنعهم ایانا حقنا الذي جعلته لنا في كتابك المنزل على نبيك المرسل، اور یہ ان لوگوں نے سب انہوں نے اجماع کیا ہے کہ ہم جو حق اللہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نازل شدہ کتاب میں دیا تھا، ہمیں دیا تھا وہ حق، یہ سب اسی حق کو ہم سے لینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. فقال له عمر دعی عنك یا فاطمہ استغفر اللہ ربی حمقات النساء فلم يكن الله ليجمع لكم النبوة والخلافة واخذت النار في خشب الباب. عمر نے اس وقت کہا تھا کہ چپ کر، یہ عورتوں کی جو بیوقوفانہ باتیں ادھر نہ کیا کر، اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت اور خلافت نہیں دے گا، نبوت بھی آپ کے خاندان کا، خلافت بھی آپ کے خاندان کا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس وقت دروازہ کا جو لکڑ تھا اس کو آگ لگی تھی، آگ ان لوگوں نے لگا دیا، دروازے کو آگ لگا دیا. وادخال قنفذ یدہ لعنہ اللہ یروم فتح الباب، قنفذ جو تھا وہ عمر کا غلام تھا، اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا ہے کہ دروازہ کھول دے. وضرب عمر لها بالصوت على عضدها حتى صار كالدملج الأسود. وضرب عمر لها، عمر نے کوڑے سے مارا ان کے بی بی سلام اللہ کے بازو پر، وہ ایک بازو بند بلک، اس کا جو ہے کالا نشان بن گیا تھا ان کے بازو مبارک پر. ورکل الباب برجلہ، اور لات مارا اس نے دروازے کو، حتی اصاب بطنہا وہی حاملۃ بالمحسن، اور اس نے لات مالا دروازے کو. بی بی سلام اللہ علیہ دروازے کے پیچھے ہیں اور وہ حاملہ ہیں، ان کے پیٹ میں بچہ ہے، محسن علیہ السلام کے پیٹ میں لستۃ اشہر. واسقاطہ، اور وہ بھی بچہ جو ہے اسی وجہ سے وہ سقط ہو گئی ہے، حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. وہجوم عمر وقنفذ وخالد بن ولید وصفقه خده حتى بدا قرطاها تحت خمارها وهي تحجر بالبكاء. اور پھر عمر، قنفذ، خالد بن ولید لعنهم اللہ تعالی یہ گھر میں زبردستی داخل ہو گئے اور وہ سب کو خدا ملعون نے ان کے چہرے مبارک پہ گستاخی کیا، اتنا زور سے مارا ہے کہ ان کے گوشوارے پردے کے نیچے سے
ان کا سر پہ جو پردہ ہے ان کا گوشوارہ پردے کے نیچے سے باہر نظر آیا وہ یتجہر بالبکا وہ بلند آواز سے رو رہی ہے وہ تقول وا ابتاہ وا رسول اللہ اے میرے والد گرامی اے میرے یا رسول اللہ ابنتک فاطمہ تکذب وتضرب ويقتل فی جنین فی بطن آپ کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تکذیب ہو رہی ہے ان کو مارا جا رہا ہے ان کے بچے کو ان کے پیٹ میں شہید کیا گیا وخروج امیر المؤمنین علیہ السلام من داخل الدار محمر العین حاسرہ امیر المؤمنین علیہ السلام جلدی سے گھر کے اندر سے باہر نکل آئے ان کے آنکھ سرخ تھے ان کا سر برہنہ تھا حتی القا ملاءتہ علیہا امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی چادر حضرت زہرا سلام علیہا پہ ڈالا وضمها الى صدره ان کو اپنے سینے پہ لگایا وقوله لها اور فرمایا یا بنت رسول اللہ قد علمت ان اباك بعثه الله رحمة للعالمين فالله ان تكشفي خمارك وترفعي بناصيتك فالله يا فاطمة لئن فعلت ذلك لا ابقى الله على الارض من يشهد ان محمدا رسول الله ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا نوح ولا آدم ولا دابة تمشي على الأرض ولا طائرا في السماء إلا أهلكه یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد گرامی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنا چادر نہ اٹھائیے اور اپنا ناسیہ بولتے ہیں نا اس بال کو ناسیہ بولتے ہیں جو پیشانی پہ ہوتا ہے یہ بال اگر دعا کے وقت اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے نا اپنا ناسیہ اپنے سر کے بال جو ہے دعا کے طور پر اور استغاثہ کے طور پر اوپر نہ کریں فواللہ یا فاطمہ لئن فعلتی ذالک اللہ کی قسم یا فاطمہ زہرا اگر آپ نے یہ کیا تو اللہ کی جانب سے عذاب آ جائے گا دنیا میں کوئی پرندہ کوئی چرندہ کوئی جانور کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ عیسیٰ روح اللہ نہ موسیٰ کلیم اللہ کوئی کلمہ وہ نہیں رہے گا اللہ کی جانب سے عذاب آئے گا سب کے سب لوگ دنیا کے سب کے لوگ فراغ ہو جائیں گے آپ نفرین نہ کریں آپ لعنت نہ کریں ثم قال يا ابن الخطاب لك الويل من يومك هذا وما بعده وما يليه اخرج قبل ان اشهر سيفي فافني غابر الامه پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر کی طرف رخ کیا ہے اے بدکارہ عورت کے بیٹے نکل جا یہاں سے تجھ پہ اللہ کی لعنت الویل لک تجھ پہ اللہ کی لعنت یہاں سے نکل جا اس سے پہلے کہ میں تلوار نکال دوں اور میں اس امت کے آخری فرد کو بھی قتل کر دوں یہاں سے نکل جاؤ فخرج عمر وخالد بن ولید وقنفذ عبد الرحمن بن ابی بکر فصاروا من خارج الدار تو پھر یہ نکل گئے یہ بھاگ کے نکل گئے عمر جلدی سے وہاں سے کھسک گیا خالد بن ولید بھی کھسک گیا قنفذ یہ سب باہر نکل گئے وصاح امیر المؤمنین علیہ السلام بفضہ یا فضہ مولاتکی امیر المؤمنین علیہ السلام نے پکارا فضہ کو فضہ آ جاؤ اپنی سیدانی کو سنبھال لو فاقبلی منها ما تقبلہ النساء فقد جاءها المخاض من الرفثة ورد الباب اس کے پاس آ جاؤ ان کو سنبھال لیں کہ ان کو جو دروازے پہ جو ٹوکر لگی ہے اور ان کو جو صدمہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کی جو ہے بچہ شکم مبارک سے نکلنے لگا مخاض جو ہے نا درد ولادت کو بولتے ہیں مخاض وہ بچہ سخت ہو گیا بچہ نکلنے لگا اچھا فاسقطت محسنہ تو حضرت محسن علیہ السلام کی سخت ہوئی اس وقت فقال امیر المؤمنین علیہ السلام فإنه لاحق بجده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیشکو الیہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ بچہ اب اپنے جد اپنے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کریں گے وحمل امیر المؤمنین علیہ السلام فی سواد اللیل والحسن والحسین وزینب ام کلثوم الى دور المہاجرین والانصار يذكرهم بالله ورسوله وعهده الذي بايعوا الله ورسوله وبايعوه عليه في 4 مواطن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بابا سے شکایت کریں گے کہ بابا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام رات کی تاریکی میں مجھے امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو لے کے جاتے تھے مہاجرین و انصار کے گھروں پہ اور ان کو یاد دلاتے تھے کہ اے مہاجرین و انصار تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا تم لوگوں نے بیعت کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 جگہوں پہ بیعت کیا تھا میری امامت پر ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ تم لوگوں نے بیعت کیا
وتسلیمہم علیہ بامرۃ المؤمنین فی جمیعہا، تم لوگوں نے ہر دفعہ بیعت کرتے ہوئے مجھے امیر المؤمنین کا لقب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا وہ تم نے مجھے اس لقب سے خطاب کیا تھا. فکل یعدہ بالنصر فی یومہ المقبل، اور سب اگلے دن کل والے دن نصرت کرنے کا وعدہ دیتے تھے. کل ہم آپ کے ساتھ ہیں، کل آپ نکل جائیے، ہم لشکر لے کے آئیے، ہم ابو بکر عمر کو جو ہے ان کا حکومت کا تختہ الٹ دیں گے. فَإِذَا أَصْبَحَ قَعَدَ جَمِيعُهُمْ عَنْهُ ثُمَّ يَشْكُو إِلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور جب صبح ہو جاتی تھی تو وہ کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوتا تھا. فَيَشْكُو أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمِحَنَ الْعَظِيمَةَ الَّتِي امتحن بها بعد، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام لب گشائی فرمائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اور جو امت نے مصیبتیں ان پہ نازل فرمایا. وَقَوْلُهُ لَقَدْ كَانَتْ، یہ حدیث کافی لمبی ہے، بہت سارے صفحات پر ہے یہ حدیث جو ہے نا. یہ میں نے صرف وہی سب پڑھا ہے جس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہے. یہ تقریباً کتنے صفحات کا ہے؟ آخر میں 35 صفحات پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے نا، اب بھی میں نے 2-3 صفحے اس کے پڑھے آپ کی خدمت. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. تو میرے محترم ناظرین، یہ حضرت بی بی سلام اللہ علیہا کے جو مصائب ہیں، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں مصائب پڑھوں آپ کو رلاؤں. میرا مقصد یہ تھا کہ حضرت بی بی سلام اللہ علیہا کے کی جو شہادت کا واقعہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ صرف کتاب سلیم میں ہے. یہ بکواس ہے لوگوں کی کہ صرف کتاب سلیم میں ہے. یہ بہت زیادہ کتب میں، ابھی میں نے بہت کم پڑھا ہے، اس کی بہت زیادہ روایات ہیں، اور اس سے تو انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. میرے عزیزوں،